آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے ہر جگہ، اور ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو لوگوں کی آوازیں چینج نظر آ رہی ہوں گی، اور طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے سب نے اپنا اپنا خیال رکھنا ہے۔ اور ہم بات کر لیتے ہیں میری کچھ ویڈیوز کے اوپر کافی سارے کامنٹس مجھے ملے ہیں لوگوں نے، جو میں نے ایک گروپ بنایا ہے، رہنمائی گروپ بنایا ہے ایف بی پہ، اس پہ بھی کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے وہاں سے میسنجر پہ کانٹیکٹ کیا ہے، اور موسٹلی جو کوشچنز ہیں وہ ایچ سی سے ریلیٹڈ ہیں، ایچ سی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اسی پہ ہم آج بات کر لیں گے، اسی حوالے سے، مطلب صرف ایچ سی کے حوالے سے نہیں لیکن اکاؤنٹس کے حوالے سے اور ایل سی یا ایل ٹی ڈی کے حوالے سے ہم آج بات کر لیں گے۔ تو رہنمائی گروپ کے حوالے سے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ رہنمائی گروپ کریٹ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری ایک کمیونٹی بلڈ ہو، جہاں پہ ایزیلی ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اور کوشش کریں کہ پھر میسنجر پہ مجھے نہ میسج کریں بلکہ اس گروپ کے اندر میسج کریں، تاکہ آپ کے کوشچن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور اس ایک کوشچن سے بہت سارے لوگوں کو آنسر مل جائیں، کیونکہ ایسی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پرائیویٹلی بات کرنی پڑے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کمیونٹی کو ہم اسٹرانگ کریں گے، اور بلڈ کریں گے، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے، اور رہنمائی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کر کے چلیں، جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم دوسرے کو بتائیں، اور کچھ ایسی غلطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں اس سے دوسرے کو اویئر کر دیں تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ کریشن یا کمپنی کریشن کے حوالے سے۔ اچھا، ایچ سی کا تو الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا اس طرح کا اکاؤنٹ ہو جس میں ہمارے پاس اس کنٹری کی آئی ڈی یا کوئی ویریفیکیشن کے لیے کوئی ڈاکومنٹ موجود ہو، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو 4 میتھڈس بتائے تھے۔ نمبر 1 میتھڈ وہی تھا کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو، اس کا اکاؤنٹ ہوگا اور اس اکاؤنٹ کو آپ یوز کر لیں گے۔ سیکنڈ جو تھا، جس کو اب ہم نے بالکل اوائڈ ہی کرنا شروع کر دیا ہے، کہ اس میں پرابلمز آ رہی ہیں اگر آپ خالی یو ایس اور یو کے کی ایل ٹی ڈی بنا کے اس کے اوپر ایچ سی پہ کام کرتے ہیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف ایچ سی کے اوپر وہ کارگر نہیں ہو رہا، تو ایچ سی کے حوالے سے ہم اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹلی صرف اپنے نام پہ یو ایس یا یو کے کی ایل ٹی ڈی بنا لیں۔ تھرڈ میں نے آپ کو اسٹونیا کا بتایا تھا۔ اسٹونیا کے حوالے سے میرے پاس بہت سارے کوشچنز آئے۔ اچھا، اسٹونیا کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر دے دوں کہ اسٹونیا کی جو ای ریسیڈنسی ہے وہ آج سے نہیں ہے، تقریباً اس کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور اسٹونیا واز دا فرسٹ کنٹری جس نے یہ ایشو کیا تھا، اور اسٹونیا پائنیئر اس میں بھی ہے، ای ریسیڈنسی میں بھی، اور پائنیئر نومیڈ ویزا میں بھی ہے۔ نومیڈ ویزا کا بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو جن کو نہیں پتہ کہ نومیڈ ویزا کیا ہوتا ہے۔ نومیڈ ویزا وہ ہوتا ہے جس میں اگر آپ ریموٹلی کہیں سے بھی ورک کرتے ہوں، اور آپ کی جو ایک سرٹن انکم ہو، ایک جو بھی جس کنٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے اتنی ان کی انکم ہو، جو کہ عموماً $2000 سے لے کے ہر کنٹری کی الگ الگ ہے، کسی کی 3000 ریکوائرمنٹ ہے، کسی کی 4000 ریکوائرمنٹ ہے، لیکن سٹارٹنگ جو ہے، جیسے ملیشیا کی نومیڈ کنٹری کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ $2000 ہے۔ تو وہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ کام کرنا اگر آپ چاہتے ہوں
تو اس میں آپ کو نومیڈ ویزا مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس جگہ پہ جا کے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس جگہ پہ جا کے کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت، آپ صرف وہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں تو 51 کنٹریز نے اب اس کو الاؤ کر دیا ہے، ایشو کر رہی ہیں نومیڈ ویزا، جو کہ 1 سال کا ہوتا ہے اور ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے، اور یہ ہے نومیڈ ویزا کا کی صورتحال۔ تو اسٹونیا جو تھا وہ اس میں بھی پائنیئر تھا کہ اس نے نومیڈ ویزا جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا۔ ہم نومیڈ ویزا میں کم از کم آپ لوگوں کو بالکل بھی اسٹونیا کا ریکمینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ حالات کے تناظر میں ہمیں ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس کو بھی سٹارٹ ہوئے ہوئے ٹائم ہو گیا، اور لیکن پہلے کے حالات مختلف تھے، آج کے حالات مختلف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، اور یہ ان دونوں کے بیچ میں ہی آتا ہے، تو ایسا ہم کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لیں گے اپنے اوپر کہ ہم کسی مشکل میں چلے جائیں۔ اور اسی حوالے سے نا میں ابھی جو اسٹونیا کا جو معاملہ ہے، اسٹونیا کی ای ریسیڈنسی کا والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ تھوڑی احتیاط کریں، ابھی کچھ ٹائم جب تک چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں، کوئی ایک جگہ پہ بیٹھ نہ جائیں۔ دیکھیں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا، میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ جب یہ اسٹارٹ ہوئی رشیا کی اور یوکرین کی وار، تو ایچ سی پہ جو رشین سٹورز تھے، بہت رشین سٹورز تھے اور بڑا اچھا کام ہوتا تھا ان کا۔ یہ لوگ اسپیشلی کروشٹ میں نیٹس کے ان کے سٹورز تھے، اور مطلب آرٹ اینڈ کرافٹ ان کا بہت اچھا تھا، کرافٹس میں ان کے بڑے اچھے جو ہے وہ سٹورز ہوتے تھے، اور بڑی اچھی کوالٹی کے نا، بہت اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس ان کی ہوتی تھیں۔ جیسے ہی وار سٹارٹ ہوئی تو ایچ سی نے شٹ ڈاؤن کر دیا، باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے ان کی تمام جو شاپس تھیں ایچ سی نے شٹ ڈاؤن کر دی تھی۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ان کے جتنے بینک اکاؤنٹس تھے رشینز کے، وہ جہاں جہاں بھی ویسٹرن کنٹریز تھیں ان میں ان کے اکاؤنٹ کو سیز کر دیا گیا تھا، اور ان کے پیسے جو تھے وہ پھنس گئے تھے، اور ایون ابھی اسٹل تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایچ سی کا یہ مجھے نہیں معلوم، وہ تو وہاں کے سیلرز ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ایچ سی نے بھی پیسے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے، لیکن یہ تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ایچ سی پہ، کیونکہ ہم کمیونٹی میں ہوتے ہیں ایچ سی کی، تو کہ ان کی جو اکاؤنٹ تھے وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے ود امیڈیٹ ایفیکٹ۔ تو یہ ہے معاملہ سارا۔ تو اس وقت اسٹونیا کا ایک بہت اچھا ہمارے پاس راستہ ہے ایچ سی کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے، تو لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنے پڑیں گے۔ تو یہ جو 4تھ میتھڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایچ سی کا اکاؤنٹ ہم ایک 4تھ میتھڈ سے بنا سکتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی سیف ہوگا۔ سب سے بڑی چیز، اس کی پوری جو ہولڈنگ ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، اور سب سے بیسٹ میتھڈ ہے وہ اس وقت کا کہ آپ یو ایس اور یو کے کوئی بھی جگہ پہ اپنی ایک کمپنی ایسے کریٹ کریں کہ اس میں ایک شیئر ہولڈر وہاں کا جو ریسیڈنٹ ہے، وہاں کا جو سٹیزن ہے، اس کو اپنے ساتھ بنا لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی بہت بڑا شیئر دیں، آپ 10 سے لے کے 50 تک جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ دے دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے آن ڈاکومنٹ شیئر اس کا رکھا ہو وہی آپ رکھیں۔ آپ اس کے ساتھ فکس بھی کر سکتے ہیں کہ $100 کے ساتھ یا $50 کے ساتھ، اٹس اپ ٹو یو۔ اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اسی حساب سے ڈیلنگ کر لیں گے، لیکن ایک چیز جو ہوگی وہ آپ کی بڑی پکی سالڈ سی ہوگی، اور سارا اس کا جو اکاؤنٹس ہوگا، اس کے جو بینکس ہوگا، ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں گی۔
اور اس طرح سے آپ اپنا جو برانڈ ہے وہ بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اور ایچ کے علاوہ بھی آپ نے جو بھی کام کرنے ہوں گے اس کمپنی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ممانعت تو ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسٹونیا کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی تھوڑا رک جائیں, لیکن یہ میں آپ کو آج صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے کسی بھی ویب سائٹ کو اگر چیک کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ کتنی ریلائبل ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ اتنے ایجنٹس بھی آپ کو پاکستان میں بہت سارے لوگ یو کے اور یو ایس کی کارپوریشن یا ایل ایل سی تو آپ کو سیٹ اپ کر کے دے دیتے ہیں, اس میں بھی آپ نے لیکن خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پہ پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگر ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہم کس طرح سے کریں گے, چیک کیسے کریں گے, تو طریقہ کار آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی کمپنی کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اوپر مجھے نظر آ رہی, میں اس کو ہی لوں گی اور اس کو چیک کروں گی میں جا کے ٹرسٹ پائلٹ میں. ٹرسٹ پائلٹ ایک ویب سائٹ ہے جس میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کسی بھی ویب سائٹ کا کیا ریٹنگ ہے. اور ریٹنگ جو ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک اپنا ٹیبل دیا ہوا ہے کہ اگر 1 اسٹار ہے تو آبویسلی بیڈ ہی ہے, 1.5 ہے وہ بھی بیڈ ہے, 2 ہے وہ بھی بیڈ ہے, 2.5 ہے وہ بھی بیڈ ہے, 3 جو ہے وہ ایوریج ہے, اور 3 کو میں کبھی ریکمنڈ نہیں کرتی, ایون میں 3.5 کو بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. کم سے کم آپ کا 4 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کم سے کم 4 پلس میں اگر آپ آئیں گے تو 4 تو بہت اچھا ہوگا, یعنی کہ 4.2 اگر آپ کی ریٹنگ ہے تو اچھی بات ہے, اور ایکسلنٹ ہو جاتا ہے 4.5 پہ. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ایکسلنٹ ہو جاتا ہے 4.7 پہ. 5 تو خیر ہوتا ہی ہے, تو یعنی کہ 4.5 آنورڈز جو ہے وہ ایکسلنٹ میں آتا ہے, اور جو اچھی ہوتی ہے جو گڈ ہوتی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں وہ 4.2 پلس ہوتی ہے. تو اب ہم ایک ویب سائٹ کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس ویب سائٹ کو لیا ہے firstbase.io کو, اور یہ ہم یہاں سے گئے تھے. ٹھیک ہے, اگر میں یو ایس کمپنی کریشن کے بارے میں لکھتی ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جاتی ہے firstbase.io, اور اس میں جو ہے وہ اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا جو کاپی کر کے ہم اگر ٹرسٹ پائلٹ پہ اس کا لنک چیک کرتے ہیں تو یہاں میں نے اس کے لنک کو چیک کیا ہے تو یہ آ رہا ہے 4.5. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی کافی سارے ہمارے پاکستانی انٹرپرینیورز, ویل نون انٹرپرینیورز یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ اسٹرائپ ایٹلس کو بھی یوز کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے خود اس طرح سے جا کے ٹرسٹ پائلٹ پہ ان کی ریٹنگز دیکھنی ہیں. جیسے کہ ہم نے ریٹنگز کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہاں پہ جو 4.5 ہے یا 4.2 آن ورڈز ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ریٹنگز ہیں یہ ایکسلنٹ ریٹنگز ہیں, یہ گڈ ریٹنگز ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ریویوز کے بیس پہ ہوتی ہیں کہ جتنے اچھے لوگ ریویوز دیتے ہیں اور جتنے برے ریویوز لوگ دیتے ہیں اس کے حساب سے ان کی ریٹنگز جو ہیں وہ بنتی جاتی ہیں. تو اچھا, اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو چیک کر لیتے ہیں. اگر ہمیں کمپنی کریٹ کرانی ہو ان کا تو ان کا کیا ان کی چیزیں ہیں. firstbase.io میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹیو ٹو اسٹرائپ ایٹلس ہے یہ, اور اسٹرائپ ایٹلس بھی کافی زیادہ مشہور ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو مائی یو ایس کارپوریشن کے سے بتایا تھا, تو آج ہم ذرا اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ ان کے کیا پیکیج ہیں, اور یہ اس طرح سے کمپیریزن دے رہے ہیں کہ کاسٹ ہماری کیا آئے گی. ان کی 499 ہے, اسٹرائپ ایٹلس میں 500 ہے. بینک اکاؤنٹ ود آؤٹ EIN دے رہے ہیں یہ. اچھا, اس میں ایک اچھی بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے
کہ ای آئی این میں جو ہے وہ نمبر آپ کا ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ٹیکسس کا لیتے ہیں تو 4 to 5 weeks 3 to 5 weeks جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. آج کل آلریڈی بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ پیچھے ان کی کرسمس کی چھٹیاں یہ سب آئی ہوئی تھیں, تو کافی زیادہ ان کے اوپر پینڈنگ ہیں چیزیں, تو اس میں جو ہے ان کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. اچھا, اس میں یہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ ای آئی این آتا رہے بھلے جب بھی 3 ہفتے میں آئے یا 5 ہفتے میں آئے, یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنوا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر بینک اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ کے لیے اکاؤنٹ کوئکلی کھولنا آسان ہو جائے گا, اور کمپنی تو فارم ہو جاتی ہے 2 سے 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر میکسیمم. ٹھیک ہے, سپورٹڈ ان کی اسٹیٹس میں آ رہا ہے ڈیلاویئر ہے, وائمنگ ہے, ٹیکسس ہے, نیو یارک ہے, فلوریڈا ہے, اور ہمارا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ ٹیکسس پہ ہونا چاہیے, فلوریڈا پہ ہونا چاہیے, نیو یارک پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نیو یارک پہ تو 21% ٹیکس میں نے اس سال خود فائل کیا ہے. اچھا, باقی ادھر جو ہے رجسٹرڈ ایجنٹ اویلیبلٹی فار آل 50 اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اچھا, ان کا اسٹرائپ ایٹلس کے اندر جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈیلاویئر میں ہی سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو ساری سپورٹ ہے وہ صرف ڈیلاویئر میں ہے, جبکہ ان کی بڑے مزیدار چیزیں بھی ہیں کچھ, کہ یہ آپ کا جو کیونکہ اسٹرائپ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پینیئر ٹائپ کا ہی ایک پیمنٹ گیٹ وے سسٹم بھی ہے ان کا, تو اس میں یہ آپ کو کارڈ اپنا اسٹرائپ کا بھیج دیتے ہیں. کچھ ان کے بینیفٹس بھی ہیں, لیکن یہ کیونکہ صرف اور صرف ڈیلاویئر میں ہی کرتے ہیں, یہ ان کا ایک اچھا پوائنٹ نہیں ہے. کیونکہ ڈیلاویئر میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ایچ سی کے حوالے سے کر رہے ہیں, ہمارا کوئی وہاں پہ ہے اور ہم اس کے ساتھ بنا رہے ہیں, اور ڈیلیور میں کرتے ہیں تو ہمیں ایچ سی میں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, جب ایک بندہ کمپنی بناتا ہے تو اس کے پاس سارے آپشنز اوپن ہونی چاہیے, کہ کل کو وہ چاہے کہ امیزون کا ہول سیل کر لے. امیزون پی ایل کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈی ایس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پرابلم آتی ہے اس میں ہول سیل میں, جو کہ لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ان کی ہاں یہ چیزیں کچھ ہیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے, اور کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز آپ کو ساری چیزوں کا اویئر ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ڈیلیور لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ڈیلیور تو پھر بھی بہتر اسٹیٹ ہے. کچھ لوگ تو ایسی اسٹیٹس کی کمپنی کریٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. بھی کچھ دن پہلے میں نے ایک لڑکی کے سنا, بیچاری اس نے ایک عجیب سی اسٹیٹ کا نام بتایا, مجھے نام بھی یاد نہیں ہے, تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا اس میں کوئی بینیفٹ ہے, کوئی انکم ٹیکس فری ہے یہ؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا, میں نے بنا لی. پھر میں نے اس کے اوپر امیزون کا کام سٹارٹ کر دیا. اس میں تو اتنا زیادہ ٹیکس تھا اور اتنے زیادہ مسائل تھے کہ میں نے نیکسٹ ایئر اس کو رینیو ہی نہیں کرایا. تو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اس لیے جو میں آپ لوگوں کو جو گائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں, جو پوائنٹس مجھے پتہ ہوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں, تاکہ آپ کو ہر چیز کی اویئرنیس ہو. ڈیلیور میں ہم اس لیے نہیں اس کو ریکمینڈ کریں گے کیونکہ یہاں پہ سیلز ٹیکس نہیں ہے, اور سیلز ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ری سیل سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, اور ری سیل سرٹیفکیٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو برانڈز کی اپروول نہیں ملتی. تو جنہوں نے جو ہے وہ ہول سیل پہ کام کرنا ہے ان کو برانڈ اپروولز کی ضرورت ہوتی ہے اور ری سیل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پھر مسئلوں میں آتے ہیں. پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ پھر ایک لمبا چوڑا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں جہاں پہ ہم کو کل کو بننا پڑ جائے, ہمیں پرابلم آنی شروع ہو جائے. اچھا, اس میں یو ایس بیس ایڈریس, ہمیں ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دے رہے ہیں, منی بیک گارنٹی بھی دے رہے ہیں یہ 60 days کی, جبکہ ہمیں ایٹلس والا نہیں دے رہا. باقی سب کچھ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر, اور یہ 499 میں آپ کو مل رہا ہے. یو ایس بیس ایڈریس مل رہا ہے, بینک اکاؤنٹ مل رہا ہے, بیسٹ ہے. 4.5 اس کی جو ہے وہ ریٹنگ ہے, تو یہ مجھے اچھا لگا.
اچھی ایک ویب سائٹ ہے، یہاں سے اس کمپنی کے تھرو بھی ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 60 ڈیز منی بیک گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پیسے واپس لے لیں. تو اور سیکنڈ جو مجھے اچھی چیز اس کی لگی کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ای آئی این کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ نارملی آپ کو ای آئی این کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ ریویوز بھی اچھے آ رہے ہیں اس کے، اچھے آ رہے ہیں سارے ریویوز. تو ای آئی این کا ویٹ کرنے میں پھر آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے نا، تو آپ کو یہاں پہ ای آئی این کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. باقی جب آپ اگر ایچ کا اکاؤنٹ بنانے جاتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ نے اس کے ساتھ کسی سٹیزن کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے تو اس کا ایس ایس این یا اس کا آئی ڈی کارڈ ڈل جائے گا. ایس ایس این کی نہیں، آئی ڈی کارڈ ڈل جائے گا، اور بزنس کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو یہ دے دیں گے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایزیلی بن جائے گا. تو اس میں پھر آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ہو گئی. اور اچھا، مجھے کافی سارے لوگوں نے نا کمنٹس میں یہ بھی کہا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اکاؤنٹ بنانا سکھا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایچ سی کا اکاؤنٹ بنانا سکھا دیں. تو بات یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا چیز ہوتی ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہے. تو کلوز اگر آپ کو مل جائے نا، بس ایک کلو مل جائے تو اس کو اس سرے کو پکڑ کے جو ہے وہ اپنا راستہ بنا لیں. اصل جو پوائنٹس ہیں نا، آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پتہ ہونے چاہیے کہ جو کہ بعد میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ڈیلیور کے بارے میں بتایا، ڈیلیور پہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ، اور پھر وہ بنا ہی اسپیشلی امیزون پہ کرنے کے لیے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ یہاں پہ ریسیل سرٹیفکیٹ ان کا تو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ سیلز ٹیکس ہی نہیں ہے وہاں پہ. اسی طرح سے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اگر ہمیں صرف ایچ سی کا اکاؤنٹ بنانا ہے، تو ہمیں لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ریسیل سرٹیفکیٹ بھی ٹیکسز کے اندر ایڈ کر دیں. وہ جو پچھلی والی ہماری ویب سائٹ تھی مائی یو ایس کارپوریشن، اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ ایڈ کرتے جائیں گے چیزیں تو آپ کا پیکیج بڑا ہوتا جائے گا، وہ 1200 تک پہنچ جائے گا. لیکن آپ کو بس سمپل چیزیں چاہیے. آپ کو ایڈریس چاہیے، آپ کو ای آئی این نمبر چاہیے، اور آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے. تو آپ کو ایکسٹرا چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم وہ لے لیں گے. تو مائی یو ایس کارپوریشن سے بہتر مجھے اس کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی 4.5 ریٹنگ ہے، اور پلس میں اس کا پیکیج بھی زیادہ اچھا ہے. اگر ہم اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہم ٹیکسس پہ بھی کر لیں گے تو سیم ہی آئے گا. ہاں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ اگر ہم ٹیکسس سپورٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹیکسس ہیں تو ٹیکسس اس میں شامل ہے. تو اگر ہم اس کو چلیں گیٹ سٹارٹڈ کر کے دیکھتے ہیں، اسٹارٹ مائی بزنس ٹوڈے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ والی کہانی بھی آ جائے گی. اصل میں یہ سوچتی ہوں کہ جب انسان بیٹھتا ہے کوئی چیز کرنے کے لیے تو سمپل اس کے سامنے فارم آ جاتا ہے، اور فارم میں وہی چیز ہوتی ہیں، آپ کا نام، آپ کے سیکنڈ نیم، فرسٹ نیم، ای میل، یہ وہ، تو اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی دوسرا کیا کرے گا، جیسا آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو خود ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں اب ہم اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں ایل ایل سی اور کنٹینیو کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں ہمیں یہاں پہ انہوں نے نہیں دکھایا ریکمینڈڈ فار ایل ایل سی وائمنگ، یہ کہہ رہے ہیں ڈیلیور، پھر یہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں کرنا اس کو. ہم ادر پہ جائیں گے، ہم ٹیکسس پہ ہی جائیں گے. ٹیکسس کو ہم کیوں جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انکم ٹیکس کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے. اور اچھا، اب یہاں پہ مجھ سے کمپنی نیم مانگ رہا ہے، تو میں نے تو ابھی تو میں نے نہیں کمپنی کھولنی، تو میں ابھی اس کا کمپنی کا نیم کیا ڈالوں اس میں. تو بہرحال انڈسٹری میں بھی میں چلی جاتی ہوں، اس کی ای کامرس میں چلی جاتی ہوں، میں کچھ بھی لکھ دیتی ہوں چلو اس میں. تو ٹیکسس میں کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ
ٹیکسز میں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو انکم ٹیکس میں آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے وہاں پہ انکم ٹیکس نہیں ہوتا. اچھا میں نے LLC نہیں لگایا تھا تو اس نے مجھے ٹوک دیا کہ بھائی LLC بھی لگائیں. اس میں دو آپشنز تھے. ایک ہوتا ہے L.L.C. تو میں نے تو ڈائریکٹ LLC والا آپشن لے لیا. اب یہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں اویلیبل ہے یہ نام کہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ ہمارے پاس ٹیکسس میں کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا جو اینول جو ہے یہ چلے بھائی یہ تو میرا منظور بھی کر لیا انہوں نے نیم. اور کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے اب یہ تو ڈائریکٹ مجھے گیٹ ٹو پیمنٹ پہ چلا گیا. تو بہرحال میں نے گیٹ ٹو پیمنٹ یعنی کہ آپ کا کام سیدھے ہی ہو جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے اندر. آپ نے پھر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل پاسورڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اینڈ اس کے بعد میرے خیال سے جو ہے یہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے گا یقینی طور پہ. اب میں یہ ساری چیزیں چیک کرنے نہیں بیٹھوں گی کیونکہ یہی میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ خود بڑھیں گے. میں اگر اپنا نام یہاں پہ ڈال کے دکھا بھی دوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا آپ لوگوں کو. تو ہمیشہ جو ہے وہ سروں کو پکڑنے کی کوشش کیا کریں کہ ایک سرا پکڑے کیونکہ اس سرے کو پکڑتے پکڑتے جب آپ جائیں گے نا تو جب آپ خود سے کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور خود ایکسپلور کریں گے آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے بالکل ہی قدم پہ قدم چلائیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی آپ کے سیکھنے کی. تو یہیں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گروپ جوائن کر سکتے ہیں. میں لنک آپ کو دے دوں گی. اور نیکسٹ ویڈیو میں نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بنانی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو پہ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.